سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ رب العالمین نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا، اس بات سے کہ وہ مثال بیان کریں، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقها، یا حقارت میں اس سے بھی اوپر کی کسی چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال حق ہے ان کے پروردگار کی جانب سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، سو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتے ہیں اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتے ہیں اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتے اس سے سوائے فاسقوں کے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج کیا ان لوگوں کو جو یہ کہتے اور سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا۔ عرب کے بہت سارے لوگ، مشرکین، مخالفین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر یہ خود بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم بھی عربی دان ہو، تم بھی اسی معاشرے میں پلے بڑے ہو، تو پھر لاؤ نہ مقابلہ کرو۔ پورا قرآن نہیں، قرآن کی 10 صورتیں، 10 نہیں، ایک صورت اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا کے تو لاؤ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ نہیں کر سکتے تم، اور اس میں یہ بات واضح کر دی کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام، لا ریب، بے مثال بے نظیر کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
کچھ لوگوں نے پھر بھی اس میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ان کا جواب دیا۔ شبہ کیا پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی قرآن کریم میں مکھی کا ذکر ہے، قرآن کریم میں مکڑی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے نذرانے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ مشرک کے خیالات اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ حالانکہ فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور مشرک عقائد و خیالات میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو عرب کے لوگ کہنے لگے جی لو جی یہ کیسا اللہ کا کلام ہے جس میں مکھی کا ذکر ہے، جس میں مکڑی کا ذکر ہے۔ اللہ کا کلام تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے کلام میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر، کہیں مکھی کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں مکڑی کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر کہتے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ پاک اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیوں کرے؟ تو اللہ پاک نے انہی کی اسی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی بات کرتا ہے اس میں اگر وہ کسی چھوٹی حقیر چیز کا، معمولی چیز کا ذکر کرتا ہے تو وہ معمولی چیز سننے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے، جیسے تم ہو ویسے تمہاری مثال آئے گی۔ اگر تم کہو کہ جناب ہم تو حقیر اور نافرمان رہیں اور اللہ کے دشمن رہیں اور ہماری مثالیں جو ہیں نا وہ تو دی جائیں فرشتوں سے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسی روح ویسے فرشتے، جس طرح کہ تم ہو تو تمہارے لیول کی مثالیں دی جائیں گی نا، وہ دینے والا کوئی بھی ہو، وہ اللہ ہو وہ کوئی اور ہو، وہ مثال تو تمہارے لیول پہ آ کے ہوگی۔ تمہاری مثال حقیر سی ہے تو لہذا تمہارے لیے مثال بھی حقیر سی آئے گی۔ جیسا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا کافرا شربا، اگر اس دنیا کی مثال، یہ دنیا کی حقیقت اور حیثیت اور دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ پاک کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، ساری دولت ساری دنیا مسلمانوں کو دیتے، لیکن چونکہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اب اس کو مچھر کے پر جتنا کہا گیا کیونکہ وہ ہے ہی ایسی۔ اب کوئی کہے کہ جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی سی چیز کا ذکر کیوں کر دیا، آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں۔ تو بھئی اگر اتنا بڑا انسان بھی چھوٹی چیز کا ذکر کرتا ہے تو وہ تمہاری وجہ سے کرتا ہے، تو اگر ساری شہنشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بڑا اللہ رب العالمین کسی مکھی مکڑی مچھر کی مثال دے گا تو وہ تمہارے لیول پہ آ کے دے گا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ پاک اس بات سے شرماتا نہیں ہے، اللہ کو اس بات سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے کہ وہ تمہاری حقارت کی مثال بیان کرنے کے لیے ایک مچھر کی مثال بیان کرے، یا مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز فما فوقہا، اس سے بھی کوئی کم چیز ہو، یعنی اس سے بھی حقارت میں کوئی چھوٹی چیز ہو، اللہ اس کی بھی مثال بیان کر دے، اللہ اس سے بھی شرماتا نہیں ہے۔ کیونکہ جو چیز حق ہو، حق کو بیان کرنے کے لیے انسان یہ نہیں کہ وہ شرماتا رہے کہ جی میں حق بات کہوں نا، یہ لفظ لوگ چونکہ جن کی مثال دینی ہے وہ ہلکے ہیں لہذا میں اس لیول پہ جاؤں ہی نا۔
اب اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے مکھی کا، مکڑی کا، مچھر کا ذکر کیا، اور اللہ اس بات سے بالکل شرماتا نہیں ہے۔ شرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں، کیونکہ جب بندہ کسی چیز سے شرماتا ہے یا حیا کرتا ہے تو وہ اس سے رک جاتا ہے۔ اللہ پاک حق کو بیان کرنے سے کبھی رکتا نہیں۔ اللہ رب العالمین جو چیز حق ہو اس کو فرما دیتے ہیں، اور یہی صفت ہر اہل حق کی ہے کہ وہ حق بات کہتے ہوئے گھبراتے، ڈرتے، شرماتے نہیں ہے، جو حق ہو وہ کہہ دیتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہی الفاظ کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ پاک حق کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر عورت خواب کے اندر کوئی ایسا خواب دیکھے اور اس کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پہ بھی غسل ہوگا؟ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پہ بھی غسل ہوگا۔ اور صحابیات فرماتی ہمیں تھوڑی سی جھجک محسوس ہونے لگی، لیکن اس خاتون نے، کیونکہ علم کے لیے شرم نہیں ہے، علم کے لیے یہ شرم نہیں ہے کہ انسان کہ یار میں نے مسئلہ نہیں پوچھنا، میں شرماتا رہوں تو پھر اس کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حق بات کہنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ انسان اس بات کا خیال کرتا رہے کہ یار میں حق کہوں گا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حق بات کو بیان کر دیا، اس کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے یا اس سے بھی کم درجے کی کسی چیز کی مثال دینی پڑے تو اللہ پاک وہ مثال دیں گے۔ آگے فرمائے اس مثال کے لحاظ سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک وہ حصہ ہوگا جو ایمان والوں کا ہوگا، وہ کہیں گے یعلمون، وہ جانیں گے، دل کی گہرائیوں سے یقین رکھیں گے کہ انہ الحق من ربہم، یہ مثال حق ہے اور میرے پروردگار کی طرف سے ہے، بالکل صحیح مثال ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ فرمایا یہ جو قرآن کریم میں مثالیں، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر مجھے قرآن کریم کی کوئی مثال سمجھ میں نہ آئے تو مجھے تشویش ہونے لگ جاتی، فکر لاحق ہو جاتی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں کہیں میں اہل علم کی صف سے نکل تو نہیں گیا کہ قرآن کی مثال مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ تو جو علم والے اہل حق ہیں، اللہ والے ہیں، وہ اللہ کی مثالوں کو حق سمجھتے ہیں اور ان پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا فیقولون، وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، لو جی اب ان مثالوں سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی مثالوں کا۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ رب العالمین مثال بیان کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ کر دینے کا مطلب کہ ان کو مثال سمجھ نہیں آتی، لہذا وہ حق سے رک جاتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ پاک کسی کو گمراہ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے، حق پہ نہ آنا چاہے تو اللہ زبردستی کھینچ کے لاتا بھی نہیں ہے۔ جو گمراہ ہونا چاہے اللہ اس کی باغیں ڈیلی چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ، نولی ما تولا، جس طرف تم جاؤ گے ہم تمہیں پھیر دیں گے، جاؤ بھاگو کہاں تک جاتے ہو۔ لیکن جو ہدایت پہ آنا چاہے گا تو یہدی بہ کثیرا، ایسی مثالوں سے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ اور ان مثالوں سے یا قرآن کریم کی آیات کو سن کر گمراہی کی طرف کون جاتے ہیں؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہی کی طرف وہی لوگ جائیں گے جو فاسق ہوں گے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے فاسق کا لفظی معنی ہے نکل جانا،
نکلنا ہے، فسق کا معنی، اور فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے۔ اصل فاسق کافر ہے جو رب العالمین کی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کڑا اپنے گلے سے نکال دیتا ہے، اصل فاسق یہ ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، یا صغیرہ گناہوں کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو یہ بھی شریعت کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو انسان کبیرہ گناہوں کو علل اعلان کرے، کھلم کھلا کرے، وہ فاجر کہلاتا ہے۔ یہ دو لفظ الگ الگ ہے، فاجر اور فاسق۔ کوئی چھپ کے کبیرہ گناہ کرے اور پھر توبہ نہ کرے، وہ بھی فاسق ہے، اور کوئی صغیرہ گناہ کرے لیکن اس کو چھوڑے نہ، عادت بنا لے، وہ بھی فاسق ہے، اور کوئی کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرے تو وہ فاجر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان مثالوں کو سن کر یا قرآن کی آیات مبارکہ کو سن کر گمراہی کی طرف وہی جائیں گے جو فاسق ہوں گے۔ اب فاسقوں کی علامات کیا ہیں، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز فجر کل سے انشاءاللہ 5:45 پر ادا کی جائے گی۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، آج جتنی پڑھائی ہوئی اور ہوگی اور درس قرآن اور اعمال جتنے بھی آج ہوں گے، اللہ پاک ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان کا مقبول اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے بھائی قربان صاحب کی والدہ محترمہ جو کل مدفونہ ہوئی، اللہ پاک ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک ان کے بچوں کو، بچیوں کو، یا اللہ نواس و نواسیوں کو، پوتوں پوتیوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ پاک، ان کی بچیاں ماشاءاللہ، پوتیاں یہاں قرآن پاک حفظ کرتی ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے، یا اللہ پاک ان سب کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ ایمان والی اور اچھی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔